الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا وہ موضوع بڑا نازک اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ موضوع ہے جلاؤ، گراؤ، پتھراؤ اور اسلامی تعلیمات۔ یہ کسی تحریک کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کی ایز اے پاکستانیوں کی اصلاح کا موضوع ہے کہ ہم چاہے کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم جو بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے پاکستانیوں، اپنے مسلمانوں کی اشیاء کو آگ لگا دیں، ہم چیزوں کو توڑ پھوڑ دیں، ہم روڈ بلاک کر کر لوگوں کو ایذا دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ملک میں آئے دن اس حوالے سے معاملات ہوتے ہیں اور کاروباری حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے ملک کو کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ پھر ایک نقصان، ملک کی بدنامی، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ شرعی پوائنٹ آف ویو سے کئی لوگ اپنے جو مفاد میں نکلا ہوا جلوس ہو، اس کو کوئی بھی نام دیا ہو، اس کو جہاد عظیم، فرض عظیم، ثواب عظیم، اور جو نہ نکلنے والے ہوں ان کو گستاخ رسول، اس کو بے دین، اس کو ملک و قوم کا، مذہب کا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ پھر جب خود نکلیں اس وقت حقوق عامہ کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب کوئی اور نکلے اس وقت سب حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ ایمبولینس بھی یاد آ جاتی ہے، روڈ بلاک ہونا بھی یاد آ جاتا ہے، اس وقت دیہاڑی دار طبقے کا نقصان بھی یاد آ جاتا ہے۔ الغرض ایک عجیب سی قوم کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ خریدار میڈیا ہے، جس سے پیسے لیتا ہے، اس کے کام کو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور جو پیسہ نہ دے وہ بیچارہ چاہے حقیقت میں رو رہا ہو، اس کا بچہ مر جائے، وہ خود تباہ و برباد ہو جائے، اس کا گھر بار لوٹ جائے، میڈیا کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کہنے کو یہ سارے اپنے آپ کو حق کی آواز اور فلاں اور یہ وہ اپنے پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں، اور ہیں کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔
چند احادیث اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، صرف احادیث ہی، آج کا جو موضوع ہوگی صرف احادیث کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2629۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ساحل فرماتے ہیں کہ راستے میں کہیں سٹے کیا، کہیں وقفہ کیا، تو جو صحابہ کرام تھے وہ بکھر کر مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے، کوئی راستے میں بیٹھ گیا، کوئی کدھر بیٹھ گیا، کوئی کدھر بیٹھ گیا، اور اس طرح جب وہ بکھر کر بیٹھے تو راستہ جو تھا وہ تنگ ہو گیا۔ ایسا ہوگا نا کہ اگر ہم کسی بڑے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم ایک سڑک کے اوپر سارے کا سارا قافلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے تو راستہ کیا ہوگا، وہ تنگ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ منزلیں تنگ ہو گئیں، راستے بند ہو گئے، تو آپ نے ایک اعلان کرنے والا بھیجا، ایک اعلان کرنے والا بھیجا جو لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ انا من دیّق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، کہ جس نے منزلیں تنگ کر دی، راستے بند کر دیے، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ کام کیا تھا؟ حقیقت میں جہاد، خود ساختہ جہاد نہیں کہ جب میری مرضی ہو تو میں کسی چیز کو بھی جہاد قرار دے دوں، اپنے ساتھ والوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کہہ دوں، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو میرے ذہن میں آئے میں وہ کر دوں اور اس کو ثواب عظیم جہاد عظیم کہو، وہ بات نہیں۔ ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور گروہ کون سا ہے؟ صحابہ کا گروہ، اور راستے بند ہوئے، منزلیں تنگ ہو گئیں، جگہ تنگ کر دی، راستے بند کر دیے، تو سرکار نے کیا اعلان کروایا؟ جس نے ایسا کیا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں۔ جو حقیقت میں جہاد کر رہے تھے سرکار نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہم آپ کیا شاید، ہمارے کون سے خود ساختہ اپنے نظریے ہیں، خود ساختہ اپنی دلیلیں ہیں، عوام کو بیوقوف بنانا ہے، وہ کیا دلیل ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے بند کرنے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جہاد اس کا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، خیال العلوم کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے، جہنمیوں کے اوپر کیا کر دی جائے گی؟ خارش، تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ جسم کا ماس جو ہے جسم وہ جھڑ جائے گا، ہڈیاں نکل آئیں گی، تو اسے پکارا جائے گا، اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ جو کھجلی تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی، یہ جو خارش تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی، تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں ہو رہی ہے۔ تو کہنے والا کہے گا کہ تو مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلی حدیث پاک پیش کی ہے اس کے تحت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے راستوں کے اوپر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا، اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل کی جگہ گھیر لی، یعنی ایک پارک ہے، اس پارک کے اندر اتنی زیادہ جگہ گھیر لی کہ کسی اور کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں رہی، کھلے کھلے ہو کر بیٹھ گئے،
اور راستوں کے اوپر کیا رکھ دیا؟ سامان رکھ دیا. تو ساتھیوں کو تنگی ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ہر وقت سفر ہو یا غیر سفر ہو، ہر مسلمان کو اپنے مسلمان ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے. پھر فرماتے کہ یہ جو حدیث پاک میں کہا کہ اس کا کوئی جہاد نہیں، یعنی اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا. پھر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد میں گزرگاہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ایک بندہ جو ہے وہ بالکل گیٹ کے سامنے نماز شروع کر دے، اب جو بھی وضو کر کر آئے گا اس نے اندر آنا ہے اور اس کو آگے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ یار میں اس کے آگے گزروں تو میں گناہ گار ہوں. تو فرمایا کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ بالکل راستے پہ ہی نماز شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ جو گزرنے والے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح مکہ مدینہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، صفا مروہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. جہاں دل کرتا ہے نماز شروع کر دے. اب صفا مروہ میں خاص طور پر جب پتہ ہے کہ لوگوں نے یہاں چلنا ہی ہے، تو بندے نے اگر نماز پڑھنی ہے تو کسی ایسی جگہ پڑھے کہ جہاں آگے دیوار ہو. نہیں پڑھوا، سریعام پڑھ رہے ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے، ایک تو ہم دین سیکھتے نہیں سیکھتے. جس کو دیکھتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں، ہم اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں. ہماری عوام کے اندر یہ بات پتہ نہیں کس نے گھسا دی ہے کہ جو مکہ مدینہ والے کریں گے وہی دین ہے، کیونکہ وہاں دین اترا ہے. جو عربی کریں گے، جو ان کے نظریات ہوں گے وہی دین ہے. حالانکہ یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. دین کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث نے کہہ دیا. مکہ مدینہ میں لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری حدیثیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، کہ جس میں آقا علیہ السلام نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں فرمایا اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ 40 تک وہاں کھڑا رہے. صحابی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اس 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 سال ہے یا کچھ اور ہے، کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ زمین میں اپنے آپ کو دنسانا پسند کر لے لیکن نمازی سے آگے سے گزرنا پسند نہ کرے. تو گزرنے والا تو گناہ گار ہے ہی، لیکن جو نماز شروع کرنے والا ہے وہ بھی لوگوں کو ایذا پہنچا رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے کس طرح نماز پڑھی. اسی طرح جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو جب پتہ ہے کہ امام نے ابھی سامنے بیٹھنا ہے تو جو امام کی سیدھ میں ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آرام سے نماز پڑھ کر جب ممبر پر بیٹھتا ہوں تو کتنی دیر تک اذان ختم ہونے تک وہ جو میری سیدھ میں بندے ہوتے ہیں وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جو نماز پڑھ رہا ہو اس کی طرف منہ کر کر بیٹھنا گناہ، اور اگر بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب جیسے میں بیٹھا ہوں، اب میری سیدھ میں کوئی نماز شروع کر دے تو وہ گناہ گار. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن اس سے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ وہ ایذا ہوتی ہے. اور جو مسلمانوں کو ایذا دے تو قیامت والے دن جہنم میں اس کے اوپر کھجلی کو مسلط کر دیا، ایسی خارش جو اس کے جسم سے اس کے گوشت کو ہی اکھاڑ پھینکے، اور جو بندہ ہوگا اس کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائے. ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ایذا دیتے تھے.
لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اب اس دور میں جہاں ہم گزر رہے ہیں، ہم نہ صرف ایذا دیتے ہیں۔ ایذا کیا ہے؟ راستہ بند کر دینا، راستہ روک دینا۔ ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ اتنا سفر طے کر کے آیا ہے، اب گلیوں گلیوں میں ٹریفک بلاک ہو کر اب وہ بندہ مجبوراً پتہ نہیں کتنی دیر میں پہنچے گا، اس کا پٹرول بھی ضائع ہوگا، ذہنی ٹینشن بھی ہوگی، کئیوں کو ضرورت بھی ہو گئی، کئیوں کو ایمبولینس بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ ٹریفک بالکل بند ہوتی ہے، راستہ بالکل بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام احتجاج رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے گھیراؤ، دوسرا کیا ہے؟ پتھراؤ۔ حالی گھیراؤ وہ بھی ایذا ہے، اور کسی کے گھر کے شیشے توڑ دینے، کسی کی گاڑی کو توڑ دینا، کسی کی دکان کو توڑ دینا، وہ کیا ہے؟ وہ پتھراؤ ہے۔ یہ گھیراؤ سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ گھیراؤ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جلاؤ، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ بندہ گاڑی کو توڑتا ہے نا تو چلو اس کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، کچھ ڈینٹ پڑ جائے گا، لیکن گاڑی ہی جلا دی، کسی کی دکان ہی جلا دی، پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے شر پسند ہوتے ہیں نا، یہ دلیلیں بھی دیتے ہیں اپنے پاس سے نا کہ جی ساڈا ہی محال ہے نا، یعنی حکومت کا ادارہ جو ہے اس کو جلا کر کہنا کہ چلو جی ساڈا ہی ٹیکس تو بنیا ہے نا، یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ کئی سالوں پہلے کچہری کو جلایا گیا تھا، چند لوگوں کا قتل ہوا، اس نے پوری کچہری جلا دی، جنازہ جا رہا تھا تو غصے میں آ کر کچہری کو جلا دیا۔ آج تک کئی یہ لاہور کے شہروں کے جو انتقال نامے ہیں، جو ان کی بنیادی کاغذات ہیں، وہ جل کر ختم ہو گئے، ان کا کھاتا ہی کوئی نہیں رہا۔ کئی ایسے علاقے ہیں کہ ان کا جا کر جب کھاتا دیکھا جائے تو وہ جل کر راکھ ہوا پڑا ہے، کچھ بچا ہی نہیں۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ سرکاری عملات، سرکاری ادارے کس کے ہیں؟ وہ ہمارے ہیں۔ اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ کل کو وہ دوبارہ تعمیرات ہوں گی، پیسہ کس کا لگے گا؟ ہمارا لگے گا۔ اب کسی ظالم بندہ بھی ہو، کوئی بھی ظالم ہو، اس کے گھر کو لوٹ کر میں یہ کہوں کہ کوئی بات نہیں، اس نے بھی تو لوگوں سے لوٹا ہوا ہے نا، تو کیا اگر کسی بندے کا چور ہے، بالفرض چور ہے، ڈاکو ہے، اس کا سامان میں لوٹ لوں تو کیا میرے لیے جائز ہو گیا؟ ایسا تو نہیں۔ چور ڈاکو جو بھی ہے، اس کا سامان میرے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ دلیلیں جو ہوتی ہیں نا اپنے پاس سے نکالی ہوئی، لوگوں نے لوٹ مار کے لیے، ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بس اپنے آپ کو تسلی دینا ہوتا ہے۔ یہ شیطان بندے کو اس طرح مطمئن کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ سارے ہی کھاندے پہ نے، تو بھی کھا لیا تھے کی ہو۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ جس نے لوٹا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، یہ قیامت والے دن خود اس کا حساب دے گا۔ میں اس کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ چلو یار چور نے 100 روپیہ لوٹا ہے تو 50 میں بھی کھا لینا، ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ گراؤ، جلاؤ، پتھراؤ ہوتا ہے تو کئی جانوں کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے، عام سول لوگ بھی مر جاتے ہیں، اور دوسری طرف فوج یا پولیس جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، بڑے سے بڑے احتجاج ہوئے، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اپنی مسلمانوں کی جانوں کے نقصان کے، ان کے کاروبار، ان کے دیگر معاملات کے نقصان کے حاصل
کچھ نہیں ہوتا. یہ تجربہ ہے. وہ باہر کے ممالک ہوتے ہیں کہ وہاں اگر پرامن احتجاج کیا جائے تو وہ توجہ کرتے ہیں کہ یار کچھ کر لیا جائے. ہمارے یہاں کوئی حساب کتاب نہیں. اب سنیں حدیث پاک, صحیح مسلم کی حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی, اس دن تک جب تک تم اپنے رب سے ملو. یعنی قیامت تک آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا مال, اس کی جان اور اس کی عزت, یہ سب مسلمانوں کے اوپر کیا ہے, وہ حرام ہے. جان بھی, مال بھی اور عزت بھی. ہم یہ نہیں کہ ہم جب احتجاج کریں تو لوگوں کی عزتوں کے اوپر بہتان لگائیں, لوگوں کی کردار کشی کریں, لوگوں کو بدکار ثابت کریں, حرام خور ثابت کریں, اس کی عزت کو پامال کریں. یہ بھی جائز نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں یہ مارچ ہوتی ہے, عورت مارچ, اس کے اوپر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, مولویوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ بے دین عورتیں. اسی طرح اور ہم جب اپنے دشمن کے خلاف نکلتے ہیں تو اس کی عزت کو پتہ بھی کوئی نہیں, دلیل بھی کوئی نہیں, اس کے خلاف کیا کرتے ہیں, اس کی عزت کو برباد کرتے ہیں. اپنا آپ مضبوط کرنے کے لیے کسی اور کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک, یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تک, 1 سال تک, 2 سال تک, قیامت تک. یعنی کوئی بھی مولوی, کوئی بھی لیڈر, کوئی بھی شخص اگر قیامت تک کسی کو یہ کہہ کر گمراہ کرے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کا مال حلال ہو گیا, مسلمانوں کو قتل کرنا حلال ہو گیا, مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنا حرام ہو گیا, تو آقا علیہ السلام نے واضح مسلم شریف کی حدیث پاک میں فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قیامت تک ایک مسلمان کی جان, مال اور عزت دوسرے مسلمان پر کیا ہے, حرام. ہم کسی مسلمان کا مال, کسی کاروباری کا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے جی, اس کے بغیر ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا. یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کی دکان کو آگ لگا دیں, اس کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں, اس کے گھر کو آگ لگا دیں, کسی ادارے کو آگ لگا دیں, اور یہ کہہ کر کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر تو کوئی سنتا ہی نہیں ہماری. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی سنے یا نہ سنے, آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ قیامت تک یہ حلال نہیں ہے. اسی طرح جو ہمارے مخالف ہے, ہم اس کو گولی مار دیں یا پتھر مار کر کہیں کہ یہ کیونکہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے اس لیے میرا اس کو قتل کرنا حلال ہے. آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ یہ بھی کبھی حلال نہیں ہو سکتا. اللہ اس سے وہ بھی عبرت حاصل کریں, اور یہ ان کے لیے بھی رد ہے جو مسلمانوں کے اوپر ہی جہاد فرض کیے بیٹھے ہیں کہ جی مزار کو بم مار کے اڑا دو چونکہ یہاں شرک ہوتا ہے, مسجدوں کو اڑا دو چونکہ یہ ہمارے مسلک ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہی رہا نا آپ کے سامنے. مزاروں کے اوپر جو پکڑے جانے والے دہشت گرد ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے, ان کے انٹرویو نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مولوی صاحب نے یہ سمجھایا کہ اس کو مارنا, ان مشرکوں کو مارنا امریکہ کا کافر مارنے سے زیادہ ثواب. یہ آن دا ریکارڈ دہشت گردوں کے بیانات ہیں. حالانکہ اسلام نے کیا کہا, ایک مسلمان کی جان, مال اور عزت بھی, یعنی ایک مسلمان کو ہم سب کے سامنے پکڑ کر اس کو تھپڑ ماریں, اس کے کپڑے پھاڑ دیں, اس کو ذلیل کریں, اور وجہ بھی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے, یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے, یہ ہمارے مخالف گروہ میں ہے, اس وجہ سے اس کو مارنا اور اس کو ذلیل کرنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا. اب ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی کسی
قسم سے مسلمان کا حق مارا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو لازم کر دیتا ہے اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو حضور سے ایک شخص نے عرض کی اگرچہ معمولی سی شے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ پیلو کا درخت کی شاخ بھی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ یعنی کسی کا حق مار لینا، کسی کی دکان کو احتجاج کے دوران لوٹ لینا، کسی کے گھر کو لوٹ لینا، تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور دوزخ اس کے لیے لازم کر دی جائے گی۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر معمولی سی شے ہو، احتجاج کے دوران کسی کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی سائیکل مل گئی کسی کے گھر کی، تو بندہ یہ کہے کہ چلو یار ٹوٹی ہوئی ہے نا، اس کے لیے بھی بیکار ہی تھی، چلو میں لے لیتا ہوں، تو سرکار نے کیا فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ بھی کسی کے گھر سے لے لی تب بھی یہی حکم ہے۔ کسی کے گھر کا پھل بھی اتار لیا، اس نے اگر محفوظ رکھا ہوا ہے اور بندے نے جا کر وہ پھل اس کے گھر کا وہ چرا لیا، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر جمو توڑ لاتے ہیں، آم توڑ لاتے ہیں، لیمن توڑ لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لے آتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے چل جاتا، چھوٹا سا مسئلہ۔ تو سرکار نے فرمایا پیلو کا درخت اس کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، شرعی حکم کیا ہے تب بھی حرام کا ہی ہے، چوری ایک کی ہو یا لاکھ کی ہو، چوری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کامل مسلمان کیا ہے؟ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہو وہ محفوظ۔ یہ نہیں کہ میری زبان اپنے لیڈر کے اپنے بندے کے حق میں بڑی چلے اور دوسروں کے خلاف چلے، دوسروں کے خلاف میرے ہاتھ چلے، یہ تو کوئی دین نہیں۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے یہ شخص گمراہ ہے جو بھی ہے، چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کہے کہ یار اس کا عقیدہ درست نہیں، یار اس نے یہ جملہ بولا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ نہیں چھڈو یار۔ اور جو اس کا مخالف ہو اس کو گالیاں دینا، اس کے اوپر الزام لگانا، اس کو ذلیل کرنا، اپنی زبان کو چلاتے رہنا، ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سب کچھ رائج ہے۔ کئی ایسے لیڈر ہیں جو بے دین ہیں، حرام خور ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کئی مولوی ایسے ہیں جو سیکولر لبرل ہیں، بے دین ہیں، کتابیں ان کے خلاف، ثبوت ان کے خلاف ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ جعلی پیروں کے پیچھے جو لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے بس یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حق سمجھنا، حق کے اوپر چلنا، حق کے مطابق زندگی گزارنا، یہ الا ماشاء اللہ یہ کوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ورنہ ہم نے دین اپنے مطلب کا بنایا ہوا، ہم نے مسائل بھی اپنے مطلب کے رکھے ہوئے، ہم نے مجبوریاں بھی اپنے مطلب کی رکھی ہوئی ہیں، ہم نے تسلیاں بھی اپنے آپ کو دی ہوئی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں مجبور ہوں، میرے لیے یہ حرام بھی حلال ہے، میرے لیے یہ سود بھی حلال ہے، میرے لیے یہ سب کچھ حلال ہے کیونکہ میں مجبور ہوں۔ اللہ معاف کرنے والا، جس طرح ہماری عوام کا یہ چل سو چل۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 4132۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لے، ایک بالش کہتے ہیں ایک گٹھ،
ایک بالشت زمین کے اوپر قبضہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا. ایک بالشت زمین. ہمارے یہاں زمینیں کو قبضہ ہو جائے, یتیموں بھتیجوں بانجوں کی زمینیں کھا بھی جاتے ہیں. اور سب سے کم کرپشن پتہ کیا ہوتی ہے زمینداروں میں؟ آر کو آگے کر لیتے ہیں. اپنی زمین کی جو حد بندی ہوتی ہے, جب ہل بیچتے ہیں نا زمین کے اوپر ٹریکٹر چلاتے ہیں, تو اپنی آر کو بڑی چلاکی کے ساتھ تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں, چند فٹ زمین اس کی آگے ہوتی. اور زمینداروں میں جتنی لڑائی ہوتی ہے آر کے اوپر ہی لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ تیری آر ادھر سی, وہ کہتا ہے ادھر سی. تو تھوڑی سی زمین, حالانکہ اپنے چاہے مربع ہوں, اپنی جتنی مرضی زمین ہے, اگلے کی تھوڑی سی زمین اپنے قبضے میں لینے کو بڑی بہادری اور بڑی ذہانت سمجھتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 7 زمینوں کا توق. اب اس کی حدیث پاک کی شرح میں علماء نے لکھا کہ وہ جو ایک بالشت زمین ہوگی نا جو اس نے قبضہ کیا ہے, وہ زمین اتنا حصہ 7 زمینوں سمیت, وہ ایک بالشت 7 زمینوں سمیت جو ہوگی اتنا وزن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ لو جس کے لیے تم مرتے تھے, یہ زمین ہے تمہاری. تو یہ زمین کی مثال ہے. زمین کے علاوہ دیگر لوگوں کے اموال, لوگوں کی جائیدادیں, لوگوں کے کاروبار, دیگر چیزیں جو ہڑپ کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں بدماشی آج کل یہی چلتی ہے. پہلے زمانوں میں اسٹوڈنٹ بدماشی ہوتی تھی, چلو جی ایس ویگن والے کو پیسے پھڑ لیتے, اس ویگن والے کو اسٹاف والے کو پیسے کھولے, بس اتنی بدماشی. آج بدماشی یہی ہے کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر, لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرو اور تھوڑے بہت پیسے دے کر اسے زمین چھین لو. یہ جتنے بڑے سوسائٹیوں والے ہیں, جتنے بڑے یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ اسی طرح کرتے ہیں. لوگوں کو مجبور کر کر ان سے زمین جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. یہ راوی ریور پروجیکٹ جو ہے اس میں بھی یہی ہے. لوگوں کی زمین کوڈیوں کے باہر ان سے لے کر اس کے اوپر سوسائٹیز بنا کر کروڑوں روپے کی اس کو بیچ دیں گے. اور لاہوریوں کو یہ لولی پاپ دیا ہوا جی لاہور سیٹ ہو جائے گا, لاہور میں یہ ہو جائے گا, لاہور میں پانی آ جائے گا. عجیب بات ہے, جب آبادی زیادہ ہوگی تو پانی کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ جی بس ہماری عوام کو میڈیا جس طرح ذہن دیتا ہے ہم اسی طرح چل پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک. اسی لیے یہودیوں نے کیا کیا ہوا, میڈیا ہی خرید لیا, میڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے خلاف کوئی ویڈیو ہو تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن وہ دین کے خلاف جو چاہتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں, اس کے مطابق وہ اپنے بندے لگا دیتے ہیں. وہ جس طرح اسلام کو بدنام کرنا چاہیں, جس طرح جو کرنا چاہیں, وہ اس طرح وہ ہوتا رہتا ہے. اور یہی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں جلاؤ گراؤ پتھراؤ ہوتا ہے, جو قابو آ جائے اس کو پھینٹی بھی پڑتی ہے. یہاں اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں کہ گن دکھا کر عید کے دنوں میں عیدی کٹھی کی ڈاکوؤں نے کس قدر زیادہ لوگوں کو لوٹا. اب سنیں حدیث پاک کیا کہتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر ہے 2020. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے, چھری پکڑ کر ایسے اشارہ کرنا کہ میں مار دوں گا, یا پستول پکڑ کے کہنا کہ میں تجھے مار دوں گا. سنیں آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے مراد تلوار, چھری, ڈاکو, جو بھی قتل کرنے والا آلہ ہو وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنا بند نہ کر دے, اگرچہ وہ اپنے حقیقی بھائی کو کیوں نہ کر رہا. کہ کسی مسلمان کی طرف مذاق میں بھی ہتھیار سے اس کو تنگ کرنا, اور اگر خوف کے ساتھ کر رہا ہے تو
لعنت اس کے اوپر کی گئی، اور اس وقت تک فرشتے، معصوم فرشتے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آ جائے۔ اور آج کل آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ بندہ ویسے ہی اشارہ مذاق میں کرتا تو گولی بھی چل جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دین کس قدر کامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار جو ہے وہ چلوا دے۔ اور اس کی کتنی مثالیں ہیں، آپ نے دیکھی سنی ہوں گی کہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ خالی پستول ہے، اور شیطان ایسے ہی اس کو دبوا دیتا ہے اور بندہ سامنے والا مر جاتا ہے، یا گولی پھنسی ہوتی ہے وہ گولی چل جاتی ہے۔ یہ کون کرواتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری نیت ایسی نہ ہو اور تم مذاق میں اپنے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا رہے ہو، لیکن شیطان جو ہے وہ کیا کرے؟ تمہارا ہاتھ ڈگمگا دے، تمہارے ہاتھ سے وہ چیز چلوا دے، اور تم اپنے مسلمان بھائی کا کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے۔ یعنی ایک طویل حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام سے جب صدقے کی فضیلت پوچھی گئی، صدقے کی آقا نے ترغیب دی کہ مال کے ساتھ صدقہ کرو، تو صحابہ نے عرض کی کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے صدقہ کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا لو، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی ایک کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں جو اخلاقیات لوگ بناتے ہیں نا، وہ اپنے مطلب کی بناتے ہیں کہ میں جو مرضی کہہ دوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، اس وقت کوئی اخلاقیات نہیں، لیکن جب کوئی اور کرے، جب کوئی اور احتجاج کرے، جب کوئی اور گھیراؤ کرے، اس وقت اخلاقیات ہماری جاگ جاتی ہیں کہ نہیں یار یہ تو اخلاق۔ جب خود اپنی پارٹی کرے اس وقت جہاد عظیم ہے، اس وقت کوئی ایمبولینس کا خیال نہیں، کوئی لوگوں کے حقوق کا لحاظ نہیں، کوئی جلاؤ پتھراؤ، سب کچھ حلال ہو گیا۔ اور جب دوسرے کریں تو اس وقت ہم لیسن دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو اخلاقی طور، نہیں جی نہیں یہ اخلاقی طور۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ دین جو ہے یہ چند گھنٹوں کا نام نہیں ہے، دین ایک دن کا نام نہیں ہے، دن رات سب دن ہر وقت بندہ کس کے اندر ہے؟ وہ دین اسلام کے اندر ہے۔ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنا دین نہیں بنا سکتے، دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ تو مسلمان کو ایذا دینا یہ گناہ ہے، اور اپنے آپ کو ایذا سے بچائے رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو ایذا نہ ہو۔ لہذا آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ایذا دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ مسلمانوں کو ہم نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی، اور بھی کئی حدیثیں ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے، اس کے ساتھ فریب کرے، اس کو دھوکہ دے، اس کے ساتھ چلاکیاں کرے۔ آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تکلیف دینے والا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا، مسلمانوں کا مال لوٹنے والا، مسلمان کے چیزوں کو تباہ کرنے والا، آقا کثیر حدیثوں میں گزرا، حدیثوں میں اس کے اوپر وعیدیں بیان کی، جہنم کی وعیدیں بیان کی، جنت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر پارٹی والا، ہر شخص کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ایذا دینے میں مصروف ہے۔ گلیوں کے روڈ بنتے ہیں،
اس کے اندر سپیڈ بریکر ایسی بناتے ہیں کہ گاڑی چلاؤ تو وہ لگتی ہے، موٹر سائیکل چلاؤ تو وہ بندے کی کمر درد شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایذا ہے. رات کے 12 بجے مشین چلا دیں گے ہم کپڑے دھونے والی، وہ ساتھ والے پڑوسی کو تنگ کرتی ہے. اونچی آواز کے اندر ہم نعتیں لگا دیں گے، ڈیک لگا دیں گے، یہ بھی ایذا ہے. المختصر اگر میں ان کی تفصیل بیان کروں تو کثیر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کو ایذا دیتے ہیں. احتجاج بھی اگر کرنا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ضروری بات ہے، کوئی شریعت کی بات ہے تو ایک روڈ خالی ہو اور ایک روڈ کے اوپر کیا کیا جائے، احتجاج کر لو، ایک روڈ خالی کر دو. میلاد بھی منانا ہے، میلاد کا بھی جلوس نکالنا ہے تو ایک روڈ خالی کر دو اور ایک روڈ کے اوپر جلوس نکال دو. اور اسی طرح ہی عام طور پر کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا جو جلوس نکلتا ہے میلاد کا، اس کے اندر یہ تاکید ہوتی ہے کہ بڑے روڈ سے نکالو، ایک روڈ خالی ہو جس سے ٹریفک آتی جاتی رہے، اور دوسرے روڈ سے اپنا جلوس وہ نکال لو. اسی طرح ہی کیا جاتا ہے. اور یہ کرنا کہ پورے کے پورے روڈ بلاک کر دینا اور پھر میلاد منانا، اس کی امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ ممانعت کی کہ پوری گلی بند کر کر اپنی شادی کا مسئلہ ہو، اپنے میلاد کا یا کوئی بھی فنکشن ہو، اس کو مناسب نہیں کہا گیا کہ پوری کی پوری گلی بند کر دو. کھلی جگہ پر کر لو لیکن کچھ رستہ چھوڑ دو کہ لوگ گزرتے رہیں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی احتجاج کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی ایشو آ جائے تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں. لو جی اس احتجاج میں نکلنا جہاد عظیم ہے، فرض عظیم ہے، اور جو گھر میں بیٹھا رہے گا وہ گستاخ رسول ہے. اب دعوت اسلامی کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا. ایک پالیسی ہے، جو بھی ہو جائے. کیوں نہیں کرنا؟ امیر اہل سنت نے، دعوت اسلامی نے اس کی کئی مرتبہ وضاحتیں بھی دی ہیں کہ وجہ کیا ہے. لیکن پھر بھی فتوے شروع ہو جائیں گے کہ یہ فرض ہو گیا. اب اس کا سارا گھر والے جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اکیلا باہر نکلا ہوا ہے اور جہاد کو اور اس احتجاج کو کیا کہہ رہا ہے؟ فرض کہہ رہا ہے. حالانکہ جب کوئی چیز فرض ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک بندہ کر لے تو سارے کا بڑی ہو جائے. سارے گھر والوں کے اوپر بھی وہ فرض ہو جاتے ہیں. اس کے بوڑھے باپ کے اوپر بھی نکلنا فرض ہو گیا، اس کے بھائیوں کے لیے بھی نکلنا فرض ہو گیا. ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں فتویٰ یہاں بیٹھ کر دوں کہ چلو جی احتجاج کرنا فرض ہے اور میں اکیلا تھوڑی دیر کے لیے گھوم پھر کر اپنے ساتھ گھر چلا جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھوں اور آپ لوگوں کو آڑے لگا کر چلا جاؤں. ہمارے یہاں یہ کچھ ہوتا ہے. دعوت اسلامی نے شروع سے یہ پالیسی رکھی کہ حکمت یہ ہے کہ ہم پرامن بھی احتجاج کریں. تو ہمارے کئی دشمن ہیں، وہ امامے پہن کر کوئی بھی توڑ پھوڑ کر کر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ دعوت اسلامی. ڈنمارک کا کئی سال پہلے احتجاج ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی. میں خود اس احتجاج میں شریک تھا. مفتی سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس جو احتجاج کا اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کے ساتھ کئی علماء بھی تھے. ہم جا رہے تھے تو میکڈونلڈ ہوٹل جو تھا اس کو آگ لگی، اس کے ساتھ بینک کو آگ لگی ہوئی تھی اور مال روڈ کی تمام دکانوں کے شیشے توڑے ہوئے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے سنا مفتی سرفراز نعیمی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن شر پسند جو عناصر تھے انہوں نے اتنی توڑ پھوڑ کی اور نتیجہ کیا ہوا کہ مفتی سرفراز نعیمی صاحب 6 ماہ قید میں رہے. ان کے اوپر کتنے کیس ہو گئے اور بعد میں کوئی بھی ان کے حق میں بولنے والا نہیں تھا. کئی عرصہ وہ پھر آزمائش میں مبتلا رہے. اور یہی کچھ ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں پرامن ہی کروں گا، لیکن کئی دشمن ہوتے ہیں کہ جو اس رنگ میں آ کر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا کر دعوت اسلامی کو پوری دنیا کے اندر دہشت گرد ثابت کر کر ہمارے اوپر پابندی لگوا سکتے ہیں. چینل بھی بند ہو جائے گا، ہمارے مدارس، دیگر معاملات دنیا بھر میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. اور جو میں نے شروع میں کہا نتیجہ بھی کچھ نہیں، نتیجہ بھی کچھ. یہاں تو ہو نا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، لو جی حکومتیں بدل جائیں گی، دین آ جائے گا، اسلام آ جائے گا، ملک پاکستان خوب ترقی کرے گا. نہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے. ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی بوڑھاپے تک ہم نے ان احتجاجوں کے سوائے
مسلمانوں کے املاک کے نقصان کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد کسی ایک پارٹی کے اوپر تنقید نہیں تھا، ہم سب مسلمانوں کی اصلاح تھی کہ ہم دین کے مسائل میں شعور رکھیں، حلال و حرام کی پہچان رکھیں، ایسی جذباتی ہو کر اپنے لیڈر کو ماشاءاللہ کوئی نبی کہہ رہا ہے، کوئی ولی کہہ رہا ہے، کوئی احتجاج کرنے والے کو صحابی کہہ رہا ہے، کوئی جہاد عظیم کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو سامنے والے ہیں وہ غیر مسلم ہو گئے، کوئی لوگوں کی چیزوں کو لوٹ کر کہہ رہا ہے کہ ساڈا ہی مال سی سانو مل گیا۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اس ملک کا اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک فوج ہماری فوج ہے، ان کی بدنامی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ان کو بدنام کر کر ہم نے کوئی تیر نہیں مار لیا، بلکہ دنیا بھر میں اپنی فوج کو بدنام کروایا، ان کو کمزور ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب مل کر اس ملک کے اچھے شہری بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ کو رائج فرمائے، دین کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے